इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों मैं जब थोड़ा सा बाशऊर हुआ, मैंने कभी अपनी अम्मा के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया था। हुजूर सारी दुनिया खाती है तो आपने क्यों नहीं खाया? तो फरमाते डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुकमे की तरफ मेरी माँ अपना हाथ बढ़ाए कहीं मैं ना उठा लूं, बेअदबी ना हो जाए। डर लगता था, मैंने यहाँ तक भी ना, क्योंकि माँ तो माँ होती है। ओ यार, क्या कायनात में हुजूर से बड़ा भी कोई है? लेकिन हजरत हलीमा सादी आई हैं तो क्या मेरे नबी उठ के खड़े नहीं हो गए? खुदारा अपने बड़ों का इकराम करना सीखें। किसी ने आपको जगह दी होगी, किसी ने आपको नौकरी दी होगी, लेकिन माँ बाप ने तो जिंदगी दे दी, औलाद को जवानियां दे दी, सारा कुछ दे दिया। और बच्चे हैं कि समझते नहीं, एहतराम के जज्बे अपनी तबीयत में लाएं, बेअदब न बने। एक बूढ़ी अम्मा मुझे एक दफा मिल गई, मैं किसी दूर इलाके में निकला हुआ था तो मुलाकात हो गई। वो कहने लगी 2 मिनट मैंने मिलना है उनसे जिनका मैंने खिताब सुना है। तो कहने लगी, हजरत जी बताएं, अगर किसी को माफ करना हो उसके लिए भी कोई वजीफा है कि माफ करने को दिल करे? तो मैंने कहा, अम्मा जी ये आपने क्या बात कर दी? तो कहने लगी, मैंने ना मेरे 3 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा अभी पैदा नहीं हुआ था कि उनका अब्बा फौत हो गया था। तो मैं बेटों की खातिर बैठी रही। तीनों बेटों को एक दिन बिठा के मैंने कहा कि मैं बीमार हो गई हूँ, मुझे काला यरकान है। तो कहते हैं बड़े वाला बेटा कहने लगा, मेरे खर्चे ज़्यादा हैं। दरमियान वाला कहने लगा, अम्मा जी को देसी इलाज कराएंगी तो बेहतर रहेंगी। तो मैंने सबसे छोटे वाले से प्यार ज़्यादा किया था, मैंने उसकी तरफ तवज्जो की। तो मैंने कहा, तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा, अम्मा मुझे पता है आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, मैं पैसे तो ज़्यादा कमाता हूँ लेकिन आपको पता नहीं कि मेरी मजबूरियाँ कितनी हैं। अम्मा कहती है, मैं उठ के आ गई, मैंने खुद उन्हें बिठाया था, बात की थी, फिर किसी ने उन्हें समझाया तो वो तीनों माफ़ी मांगने आए। एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा आए हैं। मैंने माफ़ भी कर दिया है, दवाई भी लेके देते हैं, अच्छा इलाज कराया है, मैं ठीक भी हो गई हूँ। पर हज़रत जी मेरे दिल से बात नहीं जाती, वो जुमले नहीं जाते। वो तीनों बेटों ने जो मुश्तरका मुझे कहा, मैंने तो जवानी भी इन्हें दे दी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी सारी इनके नाम कर दी। मुझे कोई वजीफ़ा बताओ, मैं मरने से पहले इन्हें माफ़ कर दूं। वो जो किसी एक ने कहा था ना खर्चे ज़्यादा हैं, और जो दूसरे ने कहा था अम्मा मेरी मजबूरियां बड़ी हैं, तो मेरे दिल से बात नहीं जाती, मैं कैसे भुलाऊं? मैं जब अपना पलट के 40 साल का ज़माना देखती हूँ तो वो और है, और इन्होंने 1.5 मिनट लगाया है, और मुझे इन्होंने वो पंजाबी में कहने लगी, कखों हौला करता मिनो है ना, मुझे इतना हल्का कर दिया। तो मुझे कोई वजीफ़ा बताओ मैं इन्हें माफ़ करूं। तो मैंने कहा, माँ वजीफ़ा क्या बताऊं मैं, माँ का दिल अल्लाह ने पहले ही बड़ा नरम बनाया है, तूने माफ़ कर ही देना है, तूने किसी न किसी दिन राजी हो ही जाना है। बात खुदारा तेरी जुबान का वो जुमला, जब तू अम्मा को कहता है ना मैं कितने स्यापे करूं, जब तू अब्बा को कह देता है कि अब्बा मैं किधर किधर जाऊं, तुझे पता नहीं कि दिल किस तरह टूटते हैं, तबाहियां कितनी उतरती हैं, तुझे खबर नहीं कि वो एक जुमला तू कह के चला गया, वो माँ जिसने बड़े दुख तेरी खातर बर्दाश्त किए, अगर ससुराल सख्त था तो तेरी खातर बर्दाश्त किया। एक जुबान का वो फिक्रा अगर तू कंट्रोल में रखता, इतना बड़ा गैप तो ना आता तेरे और तेरी माँ के दरमियान, इतने फासले। नबी पाक ने 6 बातों की वसीयत की थी। सबसे पहले हुजूर ने फरमाया था, बुज़ुर्ग मिस्किनों से मोहब्बत करते रहना। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब भी देखना नीचे वालों को देखना, ऊपर वालों को ना देखना। तीसरे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर हाल में हक बात कहना अगरचे वो कड़वी हो। चौथे नंबर पर मेरे महबूब ने फरमाया था, अल्लाह के मामले में किसी की परवाह ना करना, कोई क्या कहता है कहता रहे, तुम रब के रास्ते पे चलते रहना, मलामत की परवाह ना कर। और 5वें नंबर पर मेरे नबी पाक ने मुझसे कहा था, अगर रिश्तेदार तुझसे ताल्लुक तोड़े भी ना तो तू जोड़ के रखना। और 6ठे नंबर पर हुजूर ने फरमाया था, अल्लाह के अर्श के खजानों में से खजाना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हुजूर ने फरमाया इसे पढ़ते रहना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन है, प्यास लगी तो पानी मांगा, लोगों ने शहद मिला के पानी पेश किया, पानी मुंह के करीब गया तो जनाब सिद्दीक अकबर के बगैर किसी इख्तियार के छम छम आंसू बहे। इतना रोए कि लोग कहते हमें पता कोई नहीं था बात क्या है, पर अबू बकर का रोना देख के हमारा भी रोना निकल गया। बड़ी देर के बाद वो संभले, अर्ज की अमीरुल मोमिनीन हमें भी बतलाइए इतने आंसू। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैं ना एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर था,
تو نبی کریم علیہ السلام کسی چیز کو فرما رہے تھے ہٹ جا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا. تو فرماتے ہیں میں نے بعد میں عرض کی حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس دنیا آئی تھی تو میں نے اسے کہا تو مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ. تو حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے چلی گئی پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے کہ حضور آپ نے تو مجھے اپنے سے دور کر دیا پر آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے، وہ مجھے قبول کر لیں گے. حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میں پانی مانگتا ہوں مجھے شہد دیتے ہو، مجھے دنیا دار نہ کر دینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورت فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے پھر جسم پہ ملتے تھے. قرآن پاک میں شفا ہے. اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا. ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی. ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے. یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی. بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی. آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے. بخاری پڑھ رہا ہوں. پیسے لگیں گے. کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا. شارحین نے لکھا ہے 40 بکریاں. کنے دما دیاں؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے. آپ بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے. پانی تک نہیں تم نے پوچھا. کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے. صحابی نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا. وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا. لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری. شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی. بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ. صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے. اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں. شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید. تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے. تھوڑا سا نا پردے کا اہتمام ہو. میں کوئی تنقید نہیں کرتا، طنز نہیں کرتا، چونکہ ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں ہوتی ہیں، ہم نہیں انہیں سمجھانا ہے. ان کو ذرا سمجھائیں، ان کو یہ بتائیں کہ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پردوں میں ہوتی ہیں. ہمارے گھر میں 20 تولے سونا پڑا ہو تو ہم نے کبھی نہیں باہر نکل کے بتایا کہ پڑا ہے، کیونکہ قیمتی ہے نا تو پردے میں رکھا ہوا ہے. اس کی چابی کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ کہیں گم نہ ہو جائے. اسی طرح ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے. انہیں بتاؤ کہ ساری بیویاں پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیزیں کرتی ہیں، صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تھوڑا سا نا پردے کا اہتمام. شادی بیاہ پہ تو بالکل ہی معاملہ گڑبڑ ہے، اور پوری تیاری کر کے عورتیں معاذ اللہ آ جاتی ہیں. اور یہ تو روکنا ہے ان کے ورثاء نے، ان کے جو ولی ہیں. عورت نے جو بناؤ سنگار کرنا ہے وہ تو گھر میں اپنے خامد کو دکھانے کو کرنا ہے، تو وہ گھر میں کرے جب اس کو ضرورت ہو. لیکن اس طرح سے لے کر کے اس کو بیاہ میں جانا، شادی میں جانا، مہندی کی تقریب میں جانا، یہ نہ عقلاً ٹھیک ہے، نہ نقلاً ٹھیک ہے، نہ تہذیب کے طور پر ٹھیک ہے، نہ سوسائٹی میں مہذب لوگ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں. سنو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے، بے حیائی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں.
فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوا بھی عطا نہیں کریں گے، خوشبو تک نہیں ملے گی۔ ان کو یہ سمجھائیں۔ یہ آج کل بڑا عروج ہے شادیوں کا، خواتین مہربانی کریں، اپنے اوپر رحم کھائیں، نہ اللہ کی نافرمانی مول لیں۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں، پھر روتی ہو، دکھ سناتی ہو، کہتی ہو بڑی ساری آزمائش میں ہیں، تو اگر تکلیف میں ہو تو پھر تو رحمت والے کام کرو نا۔ بندہ تکلیف میں بھی ہو، دکھوں میں بھی، اور کام عذاب والے کرے تو اسے کس طرح کر کے آسانی میسر آئے گی؟ اس لیے شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر وقت گزاریں۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو۔ شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، سیاستہ کی روایت ہے ترمذی میں۔ پہلے کہتے ہیں سیاستہ سے دکھاؤ، جب سیاستہ سے مل گئی تو اب اور کدھر جانا ہے؟ اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو حضرت عمر گھر میں بیٹھے تھے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا، کسی مسئلے پر بات ہونے لگی، حضرت عمر نے اپنی بات کی مضبوطی میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سنایا، تو آپ کا صاحبزادہ کہنے لگا ابا جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ لفظ اس کی زبان پہ تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا اٹھ نکل میرے گھر سے، میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے، میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے، نکل جا، کوئی جگہ نہیں تیرے لیے، چل دوڑ جا۔ جو میرے نبی پاک کا فرمان آنے کے بعد اگر مگر کرے وہ عمر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا۔ تمہارے پاس MN خریدنے کے کروڑوں روپے ہیں اور تھر کے بچوں کے لیے پانی کوئی نہیں، تمہارے پاس MPA خریدنے کے لیے اربوں روپیہ ہے، اور یہاں چلے جاؤ تھوڑا سا پیچھے بیک ورڈ علاقوں میں، میرے ساتھ چلے نا، میں نے سارا ملک دیکھا ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ خامد آیا ہوا ہے لاہور فیصل آباد مزدوری کرنے، اور خاتون کھیتوں میں کام کر رہی ہے، اور سخت گرمی ہے، اور اس نے اپنا 3-4 سال کا بچہ بننے پہ بٹھایا ہوا ہے کھیت کے، اور وہ کھیت میں ان لوگوں کے حکمران ہو تم نے مذاق بنایا ہوا ہے اور چوچلے کر رہے ہیں امیر لوگ، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے،
اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ زندہ وہ ہے جس کی زبان اللہ کو یاد کرتی ہے، زندہ وہ ہے جس کا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آج قرآن شریف کھول لوں، زندہ تو وہ ہے جس کی طبیعت چاہتی ہے کہ یار آج لاؤ نا تسبیح، تھوڑا سا درود و سلام اپنے محبوب پہ پڑھوں، زندہ تو وہ ہے جو کبھی کبھی اس کی یاد میں محو ہو، اکیلے بیٹھا بھی ہو تو پھر بھی اس کی زبان پہ ذکر اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ ایک بات اپنی زندگی میں طے کر لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ کو باتیں نہ کریں، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، یہ تو فنکار ہے، ایک منٹ میں لوگ نکال کے لے آتے ہیں بات۔ میرے غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی، 70,000 کا مجموعہ، اور بغیر سپیکر کے تقریر، اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے، بارش آ گئی بارش، اور جل تھل می برسنے لگا، تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں، ہلکے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، بس 2 جملے کہے تقریر روک، کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بھگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 2 جملے تھے کہ کمال تھا، پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی پر وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی، پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا۔ مہنگائی سے ہمیشہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے، یہ ہم ادارہ تعمیر کر رہے ہیں، 500 روپے سیمنٹ تھا اب 1100 روپے ملے گا، سریے کا آپ نے آرڈر دیا تو کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا اب اس قیمت پہ نہیں ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تنگ آمد بجنگ آمد، جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں پھر جنگ ہوتی ہے، یاد رکھنا ایسے بھی وقت آتا ہے جب پھر حکومتوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی۔ آپ دیکھ لیں بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو پچھلی حکومت میں بھی تھی، اس میں بھی ہیں، یہ تو نمبر پلیٹیں بدل کے وہی گاڑیاں وہی انجن، کوئی اس میں تبدیلی نہیں، تکلیف میں ہے غریب۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر، تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا، تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کی دستاویزات لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا، جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غصہ نہ کرنے والا، سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا، سودی کے ساتھ راضی ہونے والا، فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں، کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں۔ یہ ہمارے ملک میں ویسے بھی ہر وقت کوئی نہ کوئی کھیل جاری رہتا ہے، تھوڑے دن پہلے لاہور میں کھیل ہو رہا تھا، آج کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے، فلانا آ رہا ہے فلانا جا رہا ہے۔ جو آئے تھے انہوں نے بھی آتے یہی کہا تھا کہ جناب پچھلا حال بڑا برا تھا، لہذا ہمیں موقع دو تاکہ ہم ٹھیک کر دیں۔ اب اگر اس کو آپ بھیجتے ہیں ایک اور آتا ہے تو وہ آتا ہی کہے گا چونکہ یہ نااہل تھے تو ہمیں بھی 3 سال دو۔ اور یہ جتنی بحث ہے، جتنا ٹرینڈ ہے، جتنا سوشل میڈیا ہے، یہ امیروں کا شوق ہے،
गरीब बेचारा तो सुबह नाश्ते के टाइम बच्चों के पराठों के लिए घी नहीं पूरा कर सकता, उसकी बला जाने इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। ये 10 से 15% लोग हैं जिन्होंने ये मुल्क में मजाक बनाया होगा, और बाकी उनके हवारी हैं जो इनके वोटर और सपोर्टर हैं, ये अल्लाह की बारगाह में जवाब देंगे। गरीबों को दवाइयाँ नहीं मिल रही। या एक मजदूर काम करता था, मेरे पास आ कहने लगा, पीर साहब मैं 2-4 बारी ठेकेदार को पैसे ले चुके हूँ, अब वो मुझे नहीं देता, मेरी बीवी बड़ी बीमार है, तकलीफ में है, छोटा सा मजदूर हूं तो मुझे तो कर्ज भी कोई नहीं देता, को मेहरबानी हो जाए वक्त पे वापस कर दूंगा। इन लोगों के हुक्मरान हो तुम, तुम्हारे पास एमएनए खरीदने के करोड़ों रुपए हैं और थर के बच्चों के लिए पानी कोई नहीं। तुम्हारे पास एमपीए खरीदने के लिए अरबों रुपया है, और यहां चले जाओ थोड़ा सा पीछे बैकवर्ड इलाकों में, मेरे साथ चले ना, मैंने सारा मुल्क देखा है, मैं दिखाता हूं आपको कि खामद आया हुआ है लाहौर फैसलाबाद मजदूरी करने, और खातून खेतों में काम कर रही है, और सख्त गर्मी है, और उसने अपना 3-4 साल का बच्चा बनने पे बिठाया हुआ है खेत के, और वो खेत में। इन लोगों के हुक्मरान हो तुम, और तुमने मजाक बनाया हुआ है और चोचले कर रहे हैं अमीर लोग। पता है क्या बन रहा है, नंबर गेम क्या चल रही है, ये तुम्हारे चोचले हैं ना। इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो बात करते हैं तो उसका वजन देखें कितना ज्यादा है। हजरत उमर फरमाते हैं कि फुरात के किनारे कुत्ता मर गया ना अगर प्यासा, तो अल्लाह उमर से पूछेगा कि तेरी जो हुकूमत थी तो कुत्ते को पानी क्यों नहीं पिलाया गया, इस तक पानी पहुंचना चाहिए था, ये तो तुम्हें फिक्र ही नहीं, ना हुकूमत को ना अपोजिशन को। गरीब रोटी कैसे खाता है। मैं दर्जनों उन लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ सके कि अब्बा के पास फीस कोई नहीं थी। मेरे पास लोग आके अपने दुख बताते हैं, कमजोर सा आदमी हूं, क्या किसी की मदद कर सकता हूं। हम तो इदारे के मामलात मुश्किल से चलाते हैं, लेकिन लोगों की बातें सुनते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। पीर साहब बच्ची दी शादी करके कर्जा चुक बैठा ते हथ भी जोड़ना कि दे देंगा, लेकिन ज़हनी मरीज हो गया हूं, पैसे कोई नहीं, कोई मसीहा भी नहीं, क्या करूं। कुछ लोग तो है ना जिनकी आदत है सवाल करना, लेकिन वज़ादार लोग भी बेचारे मुश्किल में आ गए, गुरबा गुर्बत की सतह से नीचे आ गए। रोज कीमतें बढ़ रही हैं चीजों की, और आम जरूरत की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की रोटी पूरी, तुमने मजाक बनाया हुआ है, फलाना आ रहा है फलाना जा रहा है, ये तुम्हारे चोचले। और सबसे ज्यादा उन पर नाराजगी होती है जो इनके वोटर और सपोर्टर बनते हैं। इस मुल्क का सिर्फ एक ही हल है कि रसूलुल्लाह के दीन का निजाम नाफिज किया जाए। हर मर्ज की दवा निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।